اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج دن بھر کی اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق بھارت سے ہے کہ ایئر انڈیا کی ایک فلائٹ میں ایک شخص نے خاتون مسافر پر پیشاب کر دیا، تاہم شکایت کے باوجود کوئی کارروائی نہیں کی گئی، اور اب میڈیا میں خبریں آنے کے بعد اس شخص کی فضائی سفر پر 1 ماہ کے لیے پابندی لگا دی گئی ہے۔ فلائٹ کی بزنس کلاس میں نشے میں دھت ایک شخص نے ایک ساتھی خاتون مسافر پر پیشاب کر دیا۔ خاتون نے طیارے کے عملے سے شکایت کی اور دکھایا کہ اس کے کپڑے، جوتے اور بیگ پیشاب سے گیلے ہیں۔ خاتون نے اپنی تحریری شکایت میں کہا کہ وہ اس گندی سیٹ پر نہیں بیٹھنا چاہتی تھی، اس لیے انہیں پہلے ایک اور سیٹ مہیا کی گئی، لیکن 1 گھنٹے بعد عملے نے مبینہ طور پر پھر سے اپنی اسی سیٹ پر واپس جانے کو کہا جو چادروں سے ڈھکی ہوئی تھی، تاہم اب بھی پیشاب سے لت پت تھی۔ انہیں اس بات کی بھی شکایت کی تھی کہ بزنس کلاس میں کئی سیٹیں خالی تھیں، تاہم طیارے کے عملے نے انہیں دوسری سیٹ فراہم نہیں کی ہے۔ جرمن خاتون ڈاکٹر کو 2 سال اور 9 ماہ قید کی سزا سنا دی گئی۔ ڈاکٹر نے غیر قانونی طور پر 4000 سے زائد لوگوں کو کرونا وائرس کی وبا کے دوران ماسک پہننے سے استثناء کا سرٹیفکیٹ دیا تھا۔ قید کی سزا کے علاوہ خاتون ڈاکٹر پر 3 سال تک کام کی پابندی بھی عائد کر دی گئی ہے۔ ڈاکٹر کو 29,550 امریکی ڈالر کا جرمانہ بھی کیا گیا ہے۔ کیتھولک عیسائیوں کے سابق پوپ بینیڈکٹ کی آخری رسومات سینٹ پیٹر اسکوائر میں ادا کر دی گئی۔ وہ 31 دسمبر کو 95 سال کی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔ آخری رسومات پوپ فرانسس نے ادا کی۔ آخری رسومات کے موقع پر اٹلی میں قومی پرچم سرنگوں رہا اور سیکورٹی کے لیے 1000 سے زائد اطالوی اہلکار تعینات کیے گئے تھے۔ اسپین کی ملکہ سمیت 13 ممالک سے بھی نمائندوں نے آخری رسومات میں شرکت کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب سے اندھے کو شفا دینے کا مقام 2000 سال میں پہلی مرتبہ عوام کے لیے کھولا جائے گا۔ اسے 2000 سال میں پہلی مرتبہ عوام اور سیاحوں کے لیے کھولا جا رہا ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس کے آثار قدیمہ میں مدینۃ داؤد کے نام سے مشہور مقام کے جنوب میں برکہ سلوان نام کی جگہ ہے، جسے مسیحی اور یہودی انتہائی اہمیت کا حامل سمجھتے ہیں۔ متعدد ممالک میں چینی مسافروں کی کرونا ٹیسٹنگ پر چین ناراض ہو گیا۔ وزارت خارجہ کی ترجمان کا کہنا ہے کہ چین سے آنے والے مسافروں پر منفی کرونا ٹیسٹ کی شرط سائنسی طور پر بے بنیاد اور غیر معقول ہے۔ ترجمان کے مطابق چین بھی جوابی اقدامات کرے گا۔ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی سربراہی میں قائم پاکستان میں لاپتہ افراد کمیشن نے سالانہ رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق ملک بھر میں سال 2002 کے دوران 860 افراد لاپتہ ہوئے۔ ملک میں اب تک لاپتہ افراد کی کل تعداد 9131 ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سب سے زیادہ 128 کیسز اکتوبر میں سامنے آئے، جبکہ اپریل میں لاپتہ ہونے والے افراد کے 122 کیسز رپورٹ ہوئے تھے۔ 2022 میں لاپتہ افراد کے 1109 کیسز کو نپٹا دیا گیا۔ لاپتہ افراد کی واپسی کی تعداد کمیشن رپورٹ کا حصہ نہیں ہے۔ امریکہ میں خوراک اور ادویات کے نگران ادارے فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن نے گزشتہ روز اپنے ضوابط میں ایک اہم تبدیلی کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت اب دواؤں کی بڑی کمپنیوں سمیت خوردہ فارمیسی کی دکانوں کو ابارشن یعنی اسقاط عمل کی گولیاں فروخت کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ تحقیقاتی رپورٹ گٹ ماسٹر انسٹیٹیوٹ، جو اسقاط عمل کے حقوق کی حمایت کرتا ہے، اس گروپ کا اندازہ ہے کہ ملک میں اب نصف سے زیادہ ابارشن یعنی اسقاط عمل سرجری کی بجائے گولیوں کی مدد سے کیے جا سکتے ہیں۔ ڈنمارک میں تاریخ رقم ہو گئی، جہاں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جب پورے سال کے دوران ملک میں بینک ڈکیتی کی کوئی بھی واردات ریکارڈ نہیں کی گئی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ملک کی فائنانس ورکر یونین کا موقف ہے کہ حالیہ برسوں میں نقد رقم کا استعمال کم ہوا ہے۔ کیش لیس سوسائٹی کے تیزی سے بڑھتے ہوئے رجحان نے بینکوں کو کیش رقم سے متعلق اپنی خدمات کو کم کرنے پر مجبور کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ڈاکوؤں کے لیے لوٹ مار کرنے کے ممکنہ مواقع بہت کم رہ گئے ہیں۔ فائنانس ورکر یونین نے کہا ہے کہ سال 2000 میں ملک میں بینک ڈکیتی کی 221 وارداتیں ہوئی تھی، جو 2017 کے بعد آہستہ آہستہ کم ہو کر سالانہ 10 سے بھی کم رہ گئی ہیں۔ 2021 میں ڈنمارک میں صرف ایک بینک ڈکیتی ہوئی تھی۔ بڑھتی ہوئی اسلام مخالفت کی وجہ سر فہرست آسٹریلیا میں ایک مسجد پر حملہ کیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق کیپٹل ویانا کے علاقے میں فاتح مسجد کے داخلی حصے میں توڑ پھوڑ اور لوٹ مار کی گئی، تاحال ہمراہ آوروں کی شناخت نہیں ہو سکی۔ پولیس نے حملے کی تفتیش شروع کر دی ہے۔ یورپی یونین سے علیحدگی پر برطانوی عوام میں پچھتاوا بڑھتا جا رہا ہے اور لندن کے معاشی نظام کے ساتھ ساتھ تمام یورپی ممالک کی اکانومی کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے۔ برطانیہ کی جدید ترین معاشی صورتحال کے بارے میں جاری تازہ
رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ برطانیہ میں جاری ہڑتالوں کی بڑھتی ہوئی شدت اور یورو زون میں معاشی تنزلی کے نتیجے میں برطانیہ میں کساد بازاری آئندہ سال بھی جاری رہ سکتی ہے۔ ادھر برطانیہ کی مزدور یونین نے بھی مختلف شعبوں میں سرگرمیاں روک دی ہیں اور 2023 میں ہڑتال کو وسعت دینے کی جانب لندن کو خبردار کیا ہے۔ کینیڈا نے پچھلے سال 4,37,000 غیر ملکی باشندوں کو پرماننٹ ریزیڈنٹ یعنی مستقل رہائش جاری کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ حکومت نے 2022 میں 4,31,645 افراد کو پرماننٹ ریزیڈنسی دینے کا ہدف مقرر کیا تھا۔ امیگریشن منسٹری کا کہنا ہے کہ ملک کی تاریخ میں یہ سالانہ بنیادوں پر سب سے زیادہ کی گئی پرماننٹ ریزیڈنسی ہیں۔ ملک میں ہنر مند افراد کی کمی کی وجہ سے کینیڈا نے امیگریشن شروع کر رکھی ہے۔ 5 سال تک پرماننٹ ریزیڈنسی رکھنے والے افراد کینیڈین شہریت کے لیے درخواست دینے کے اہل ہو جاتے ہیں۔ بارسلونا میں پہلی بار بوفے 22 سے زائد آئٹم کے ساتھ پاکستانی اور انڈین کھانوں کا بھرپور سواد، حبیب ولیج ریسٹورنٹ۔ فیملیز کے لیے پرسکون ماحول، کشادہ حال، شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے آئیڈیل مقام۔ الکوہل سے پاک اور حلال پکوان ہماری پہچان۔ شیشہ اور پول ٹیبل کے شوقین کے لیے آئیڈیل جگہ۔ خوبصورت تراسا بارسلونا کے ساحل کے قریب سینٹرو کمرشیال لا بیا میں واقع۔ ہمارا پتہ یہ ہے۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا۔ پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع و عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ اسٹے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ کینیڈا میں غیر ملکیوں کے گھر خریدنے پر 2 سال کی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ حکام کے مطابق پابندی کا مقصد دنیا میں گھروں کی سب سے زیادہ مہنگی اور ناقابل خرید مارکیٹ پر دباؤ کو کم کرنا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 1 جنوری سے اب کینیڈا میں غیر ملکی وہ افراد جو کینیڈا کے مستقل رہائشی نہیں ہیں وہاں جائیداد نہیں خرید سکتے اور اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کو 10,000 کینیڈین ڈالر کا جرمانہ کیا جائے گا۔ دسمبر کے آخری دنوں میں اس پابندی کے لاگو ہونے سے محض 11 دن پہلے کینیڈا کی حکومت نے کویت میں کچھ لوگوں کو اس پابندی سے مستثنی قرار دے دیا ہے، جن میں غیر ملکی طلباء جو کم از کم 5 سال سے ملک میں ہیں، پناہ گزین اور عارضی ورک پرمٹ رکھنے والے افراد شامل ہیں۔ پابندی کا مقصد خریداروں کی حوصلہ شکنی کرنا ہے کہ وہ گھروں کو محض ایک جائیداد نہ سمجھے بلکہ گھر کو ایک خاندان کی پرورش اور رہنے کی جگہ سمجھا جائے۔ اسپین کی 3 معروف سپر مارکیٹس لیدل، آلدی اور دیا کو جعلی کریم کے ساتھ کنگز ڈے پر کیک فروخت کرنے پر جرمانہ عائد کر دیا گیا ہے۔ کیک کریم کی بجائے کسی اور اجزاء سے بنے ہوئے تھے۔ ایل کورتے انگلش اور آلدی مارکیٹس پر 11,000 یورو کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ دیا پر 8800 اور لیدل پر 5500 کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے اور ان جرمانوں کی رقم بیلیارک آئسلینڈ ڈائریکٹوریٹ آف کنزمپشن کو ادا کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ سال نومبر کے مہینے میں تقریباً 1 ملین یعنی 10 لاکھ غیر ملکی ٹورسٹ نے کتالونیا کا دورہ کیا، جو پھر بھی 2019 کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ نومبر کے مہینے میں ٹورسٹ کے اخراجات میں بھی اضافہ ہوا اور پر پرسن ایوریج اخراجات 10.15% بڑھے اور ایک فرد نے قریباً 1020 یورو کا خرچہ کیا۔ اسپین کے ادارہ شماریات کے مطابق نومبر میں 9,62,715 ٹورسٹ نے کتالونیا کا وزٹ کیا، تاہم نومبر 2021 میں غیر ملکی سیاح آئے تھے، ان کی تعداد 6,16,059 تھی۔ کتالونیا آنے والے تقریباً 20% سیاح فرانس سے تعلق رکھنے والے تھے۔ اسپین اپنے جغرافیے کی وجہ سے غیر قانونی طور پر یورپ پہنچنے کے خواہش مند امیگرینٹس کی اہم ترین منزل ہے۔ یہاں ایسے زیادہ تر امیگرینٹس شمالی افریقہ سے مراکز سے غیر محفوظ کشتیوں کے ذریعے پہنچتے ہیں۔ اسپین کی نیشنل پولیس نے انلیگل امیگرینٹس کا منظم استحصال کرنے والے
ایک بڑے گینگ کے 20 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ اسپین میں بہت سے پاکستانیوں سمیت ہزارہ ساؤتھ ایشین، ایشیائی اور افریقی امیگرینٹس غیر قانونی طور پر مقیم ہیں۔ پولیس کے مطابق گینگ کے 43 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے جو جزیرہ نما آبیریا یعنی ایبیرین پیننسولا کے اس ملک میں امیگرینٹس کو بہتر مستقبل اور شاندار کیریئر کے سبز خواب دکھا کر لاکھوں یورو ہتھیا لیتے ہیں۔ یہ فراڈ ایسے تارکین وطن سے کیا جاتا ہے جو زیادہ تر مراکز سے ان سیف سمندری راستہ یعنی سی روٹ اختیار کرتے ہوئے اسپین پہنچتے ہیں۔ یہ ایشین اور افریقی ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ میڈن میں پولیس نے بتایا کہ اس گروہ کے اراکین ایسے تارکین وطن سے فی کس 3-3 ہزار یورو تک لے کر ان سے وعدہ یہ کرتے ہیں کہ انہیں شاندار نوکری دی جائے گی اور دکھاوے کے لیے کام کے جعلی کانٹریکٹ پر بھی دستخط کرا لیتے ہیں۔ ان امیگرینٹ سے جو کام لیا جاتا ہے وہ کھیتوں میں ایگریکلچر کے طور پر لی جانے والی مشقت ہوتی ہے اور اس کا معاوضہ بھی غیر قانونی طور پر مقیم ہونے کی وجہ سے انتہائی کم ہوتا ہے۔ یہ گروہ تارکین وطن سے غلاموں جیسی مشقت لیتا تھا اور اکثر امیگرینٹس کو غیر انسانی حالات یعنی انہیومن حالت میں زندہ رہنا پڑتا تھا۔ لیکن یہ تارکین وطن سب مراکشی اور افریقی شہری نہیں ہوتے بلکہ ان میں کافی بڑی تعداد میں پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش اور دیگر ساؤتھ ایشین ملکوں کے شہریوں کے علاوہ مڈل ایسٹ کے مختلف ملکوں کے باشندے بھی شامل ہوتے ہیں۔ اسپین میں پاکستانی امیگرینٹس کی بھی ایک بہت بڑی تعداد مقیم ہے جس میں ایسے باشندے بھی شامل ہیں جن کے پاس وہاں قیام کے قانونی اجازت نامے نہیں ہیں۔ ہسپانوی اتھارٹی کے مطابق گزشتہ سال 2022 میں نارتھ افریقہ سے 31,000 سے زائد تارکین وطن غیر قانونی طور پر اسپین میں داخل ہوئے۔ ان میں زیادہ تر مراکز سے کشتیوں کے ذریعے اسپین پہنچے تھے۔ اگر اسپین کے صوبے جنگلیات کتالونیہ نے 10 دنوں کے اندر ٹیکسی قوانین میں ترمیم نہ کی اور فری ناؤ، کابیفائی اور اوبر اور وی ٹی سی ٹیکسیوں کی سرگرمیوں کو محدود نہ کیا تو بارسلونا کی ریگولر ٹیکسی کا پہیہ جام کر دیں گے اور یہ احتجاج فروری میں ہونے والی موبائل ورلڈ کانگریس پر بھی جاری رہے گا۔ اس بات کا اعلان ٹیکسی کی سب سے زیادہ فعال تنظیم الیتے نے کیا ہے۔ ٹیکسی تنظیم کا موقف ہے کہ فری ناؤ، کابیفائی اور وی ٹی سی ٹیکسیوں کی موجودگی ٹیکسی سیکٹر کے لیے نقصان دہ ہے اور ٹیکسی کرائے کو ڈی ریگولیٹ کرنا ہے۔ بارسلونا ٹیکسی سیکٹر کے 7 اسٹیشن پر ہونے والے اجلاس میں اکثر ٹیکسی ڈرائیورز نے اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے احتجاج کے حق میں ووٹ دیا۔ اسپین کے شہر سیویا کے علاقے مارچینا میں لوس ریئس دے ماگو کا جلوس اس وقت خوشی کی بجائے ماتمی رنگ اختیار کر گیا جب ایک فلوٹ کا ٹریکٹر بے قابو ہو کر لوگوں پر چڑھ دوڑا اور ایک 72 سالہ خاتون زد میں آ کر ہلاک ہو گئی اور 5 دیگر زخمی ہو گئے۔ گزشتہ رات 8:15 بجے ایمرجنسی سروس کو کال موصول ہوئی کہ ایک ٹریکٹر ڈھلوان سے اترتے ہوئے بے قابو ہو گیا ہے اور ہجوم پر چڑھ دوڑا ہے۔ زخمیوں میں ایک 2 سالہ بچہ بھی شامل ہے جس کی حالت سیریس ہے۔ اسپین کے صوبہ اندالوسیا کے صوبائی وزیر اعلیٰ جونا مورینو نے اس واقعے کو خوفناک حادثہ قرار دیا ہے اور متاثرین کے اہل خانہ سے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ لوس ریئس دے ماگو کے جلوس میں بچوں میں ٹافیاں اور گولیاں بانٹی جاتی ہیں اور یہ اسپین کی بہت ہی قدیم سالانہ روایت ہے۔ ناظرین محترم، یہ تھی آج کی خبریں جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ۔